ہوشیار ہوں اور احتیاط کریں۔ اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تبصرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے۔ 25 سالہ جوان عورت بے دردی سے قتل کی جاتی ہے جبکہ برابر والے کمرے میں اس کا 6 ماہ کا بچہ سو رہا تھا۔ انویسٹیگیٹرز کو کئی سال لگ گئے اس کیس کو حل کرنے میں، وہ بھی ایک بہت ہی انوکھے ثبوت کے ذریعے۔ یقین مانیے ایسا ایویڈنس آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اگر تجسس یعنی کیوریوسٹی محسوس کرتے ہیں تو دیکھتے جائیے۔ یہ ہے جانیٹ ابارووا کی کہانی۔ امریکی ریاست ورجینیا کے شہر الیگزینڈریا میں 19 جون 1979 جانیٹ ایک کرسچین مورمن گھرانے میں پیدا ہوئی تھی۔ وہ اپنے والدین کے 10 بچوں میں 7 نمبر پر تھی۔ والدین بہت مذہبی تھے۔ چرچ جانا، چیریٹیز میں حصہ لینا ان کی فیملی کی زندگی کا بڑا حصہ تھا۔ جانیٹ کا بچپن خوشحال گزرا تھا۔ بہن بھائیوں کے ساتھ اس کی اچھی تربیت ہوئی۔ وہ کانفیڈنٹ تھی، ذہین تھی، جہاں بھی جاتی آسانی سے دوست بنا لیتی تھی۔ اسے تمام قسم کے سپورٹس میں دلچسپی تھی، خاص طور پر ساکر، سوئمنگ اور باسکٹ بال۔ وہ ہائی اسکول میں بہترین کھلاڑی مانی جاتی تھی۔ جانیٹ کو بچے بہت پسند تھے اور یہ اچھا تھا کیونکہ اس کے بہن بھائیوں کے کافی سارے بچے تھے۔ بھانجے بھتیجوں پر وہ جان چھڑکتی تھی اور وہ بھی اس کے دیوانے تھے کیونکہ وہ ان کے ساتھ بالکل بچوں کی طرح کھیلتی تھی۔ ہائی اسکول ختم کرنے کے بعد جانیٹ نے سدرن ورجینیا یونیورسٹی میں پڑھائی شروع کی۔ ساتھ میں اس نے یونیورسٹی کی ساکر ٹیم جوائن کر لی، تو پڑھائی کے ساتھ ساتھ اسے ساکر کی ٹریننگ اور گیمز کے لیے وقت نکالنا پڑتا تھا جو وہ خوشی سے کرتی تھی۔ سن 1998 میں کسی پارٹی میں اس کی ملاقات ریون ابارووا نامی اسٹوڈنٹ سے ہوئی اور جلد وہ ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنے لگے۔ ریون بھی سپورٹس کا شوقین تھا، یونیورسٹی کی مردوں کی ساکر ٹیم کے لیے کھیلتا تھا۔ سونے پر سہاگا، ریون بھی ایک مورمن گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ مشنری چیریٹیز اداروں کے ساتھ کئی بار افریقہ جا چکا تھا غریبوں کی مدد کرنے۔ جانیٹ کے لیے یہ بات بہت معنی رکھتی تھی کیونکہ وہ اپنے مورمن مذہب سے جڑی تھی اور اسے ایسا ہی جیون ساتھی چاہیے تھا۔ اگست 2000 میں 20 سالہ ریون اور 21 سالہ جانیٹ نے شادی کر لی۔ کم عمری کی شادیاں ان کی برادری میں عام تھی۔ دونوں خاندان اس رشتے سے بے حد خوش تھے۔ کچھ ہی عرصے بعد جانیٹ اور ریون کو ایک سپورٹنگ گڈز کمپنی سے اچھی جاب کی آفر ملی۔ بس شرط یہ تھی کہ انہیں اس نوکری کے لیے رشتہ داروں اور دوستوں سے 250 میل دور نارتھ کیرولائنا منتقل ہونا تھا۔ اپنا شہر چھوڑنا اور رشتہ داروں چاہنے والوں کو چھوڑنا یہ واقعی ایک بڑی تبدیلی تھی، لیکن کیریئر کی بہتری کے خاطر کچھ قربانی دینی ضروری ہوتی ہے۔ ڈرہم نارتھ کیرولائنا منتقل ہو کر دونوں نے خوب محنت کی۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے شہر سے ہٹ کر ایک گھر خرید لیا۔ اگر جانیٹ یا ریون کے رشتہ داروں سے پوچھا جاتا کہ وہ دونوں کیسے تھے تو ہر کوئی کہتا کہ جانیٹ اور ریون بہت خوش تھے۔ ان کا خوبصورت ذاتی گھر تھا، 2 نئی گاڑیاں تھیں، وہ ایک بہترین زندگی گزار رہے تھے اور سب سے اہم بات، ان کے بیچ رشتہ مضبوط تھا۔ مگر حالات ہمیشہ ویسے نہیں ہوتے جیسے دکھائی دیتے ہیں۔ چند سالوں کے اندر ہی جانیٹ اور ریون کے بیچ کئی مسائل کھڑے ہو گئے تھے۔ ریون گھر پر کم وقت گزارنے لگا تھا اور جب وہ جانیٹ کے ساتھ ہوتا تو بیزارگی کا اظہار کرتا، اس سے روکھے انداز میں بات کرتا۔ پھر ایک دن سن 2004 کی شروع میں ریون نے جانیٹ کو سچ بتا دیا۔ ان کے بیچ کوئی ایک عورت نہیں، کئی عورتیں آ چکی تھیں جن کے ساتھ اس کا چکر چلا تھا۔ ریون نے جانیٹ سے کہا، میں اس شادی سے تنگ آ چکا ہوں، کچھ عرصے الگ رہنا چاہتا ہوں۔ یہ بات جانیٹ کے لیے بہت تکلیف دہ تھی کیونکہ وہ ریون سے ابھی بھی محبت کرتی تھی۔ بہرحال ریون گھر چھوڑ کر کہیں اور رہنے لگا۔ اس کے کچھ ہی دن بعد جانیٹ کو پتہ چلا کہ وہ ان کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ عام صورتحال میں تو یہ ایک خوشی کا موقع تھا۔ جانیٹ نے تو اپنے والدین کی طرح ایک بڑی فیملی کا خواب دیکھا تھا، لیکن اب
وہ اس प्रेगनेंसी کا جان کر بہت اکیلی اور مجبور محسوس کر رہی تھی. وہ ایک سنگل مدر بننا نہیں چاہتی تھی، خاص کر کے اتنی کم عمری میں اتنی بڑی ذمہ داری اکیلے سنبھالنا اس نے کبھی اس کا تصور نہیں کیا تھا. جینٹ نے ریون کو پریگننسی کا بتا دیا. وہ تھوڑی دیر خاموش ہو گیا، پھر اس نے کہا، اس بچے کی خاطر مجھے معاف کر دو. میں بھٹک گیا تھا، شیطان نے مجھے گمراہ کر دیا تھا. میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دوں گا. جینٹ کشمکش میں تھی. اس کے سامنے دو راستے تھے، شوہر کی بے وفائیاں بھول کر سمجھوتا کر لو یا ڈیورس کے پیپرز فائل کر لو. جینٹ اپنی فیملی سے دور تھی. وہ انہیں اپنے مسائل سنا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن خوش قسمتی سے اس کے پڑوسی اچھے لوگ تھے. پڑوسی ٹم ڈاؤڈ اور اس کی بیوی نے جینٹ کی ہمت افزائی کی اور اس کا بہت ساتھ دیا. ٹم نے ریون کو گھر بلا کر اس کا دماغ ٹھکانے لگانے کے لیے خوب ڈانٹا بھی. اپنی شیملیس حرکتوں سے باز آ جاؤ، گرو اپ. تم بچے نہیں ہو، مرد بنو. تمہاری بیوی پریگننٹ ہے، تم باپ بننے والے ہو، سدھر جاؤ. ریون نے سب کے سامنے ندامت کا اظہار کیا اور اچھا شوہر بننے کا عہد کیا. 17 اکتوبر 2004 ان کا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام کیڈن رکھا گیا. اگرچہ جینٹ اور ریون بچے کی خاطر ساتھ تھے، ان کی شادی پہلی جیسی نہیں رہی. ایک بار اعتماد کو ٹھیس لگ جائے تو زخم بھرنے میں دیر لگتی ہے. ساتھ میں ان کے مالی حالات بھی ٹھیک نہیں تھے کیونکہ انہوں نے حیثیت سے زیادہ خرچے کر لیے تھے. نوبت اس حد تک آ گئی تھی کہ انہوں نے چرچ سے قرضہ بھی مانگا. ان دنوں جینٹ کے دل میں شکوے بہت تھے، لیکن اس نے بیٹے کی پرورش میں اپنے آپ کو وقف کر دیا. کیڈن اس کی زندگی کا مقصد بن گیا. اس کی دیکھ بھال میں جینٹ نے بہت سیٹسفیکشن محسوس کی. دسمبر 2004 چھوٹا کیڈن 2 ماہ کا تھا کہ ان کے گھرانے پر ایک اور مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ گیا. ریون کو چوری کے الزام میں گرفتار کیا گیا. جس کمپنی میں جینٹ اور ریون دونوں کام کرتے تھے وہیں سے ریون نے $9,000 کا مال چرا لیا تھا. اس وجہ سے ریون کو نوکری سے نکال دیا گیا. جینٹ نے بے حد شرمندگی محسوس کی. اس نے خود سے ریزائن کر دیا. پہلے سے پیسوں کی تنگی تھی مگر اب دونوں بے روزگار تھے. ریون کو چوری کی سزا میں جیل نہیں ہوئی، البتہ اس سے 2 سال کی پروبیشن ملی. اسے سارے پیسے واپس کرنے کا حکم بھی دیا گیا. بڑی مشکل سے ادھر ادھر سے پیسے اکٹھا کر کے ادھار مانگ کے انہوں نے رقم واپس کی. ان کے حالات مشکل تھے لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور کسی طرح گزارا کرتے رہے. 26 اپریل 2005 دوپہر بعد جینٹ نے کیڈن کو ڈے کیئر سے لیا اور وہ گھر جا کر تیار ہونے لگی. اس شام ان کی چرچ کا ایک ساتھی ان سے ملنے آ رہا تھا. ملاقات کے بعد رات 8:30 بجے کے آس پاس ریون چند ساتھیوں کے ساتھ انڈور ساکر کھیلنے گیا. جینٹ کی طبیعت صحیح نہیں تھی تو وہ کیڈن کو سلا کر خود سونے کی تیاری کرنے لگی. رات 10 بجے کے قریب ریون گھر لوٹا اور اس کے کچھ لمحے بعد اس نے چیختے ہوئے روتے ہوئے 911 ڈائل کیا. آنے والی آڈیو اس کال کی اصلی ریکارڈنگ ہے. ریون نے 911 آپریٹر کو بتایا کہ وہ گھر پر تھا اور اس کی 25 سالہ بیوی مر چکی تھی. اسے کسی نے شوٹ کر دیا تھا، ہر جگہ خون تھا. آپریٹر نے پوچھا اسے گولی کہاں لگی ہے؟ ریون نے کہا اس کے سینے پر. جیسے ہی پیرامیڈکس اور پولیس افسران وہاں پہنچے انہیں جینٹ بیڈ روم کے قالین پر گھٹنے کے بل پڑی ملی. اس کی نبض چیک کی گئی. وہ واقعی مر چکی تھی لیکن اسے گولی نہیں لگی تھی جیسے ریون نے فون پر بتایا تھا، بلکہ اس کے سینے میں چھرا مارا گیا تھا. پاس والے کمرے میں ان کا بیٹا کیڈن اپنے کرب میں لیٹا ہوا تھا، مست نیند سو رہا تھا. صبح 5 بجے کے آس پاس ریون نے جینٹ کے والدین کو فون کیا اور بتایا کہ جینٹ مر چکی تھی، اس نے خودکشی کر لی تھی. یہ سنتے ہی جینٹ کی فیملی کے ہوش و حواس اڑ گئے. ان کے مذہب میں خودکشی منع تھی. وہ جانتے تھے کہ کچھ مہینوں سے جینٹ کی زندگی میں اونچ نیچ ہو رہی تھی، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ اتنی
خالین مایوس ہو گئی تھی کہ اپنی جان لے لے گی، خاص طور پر یہ جانتے ہوئے کہ جینٹ اپنے بیٹے سے کتنا پیار کرتی تھی، وہ اسے کبھی نہیں چھوڑے گی۔ والدین اور رشتہ دار جلدی سے جینٹ کے گھر پہنچے، جہاں انہوں نے ڈیٹیکٹیو سے بات کی۔ ڈیٹیکٹیوز نے انہیں بتایا کہ ان کے لیے تو یہ صاف قتل کا کیس تھا، خودکشی ہرگز نہیں تھی، کیونکہ اس طریقے سے کوئی بھی اپنی جان نہیں لیتا ہے اور لاش کے قریب کوئی ہتھیار نہیں ملا تھا۔ جینٹ کے والدین نے سوچا، ریون نے ہم سے خودکشی کے بارے میں جھوٹ کیوں بولا؟ ڈیٹیکٹیوز نے گھر کی تلاشی لی اور انہیں چند اہم ایویڈنس فوراً ملے۔ قالین پر خون آلود جوتے کا نشان ملا، ایک کھڑکی پر کئی اجنبی انگلیوں کے نشان تھے، گھر سے چند چیزیں غائب تھیں، ریون کا لیپ ٹاپ اور اس کی ایک ہنٹنگ نائف۔ یہ بھی غور کیا گیا کہ کچن کاؤنٹر پر جینٹ کی شادی کی ڈائمنڈ انگوٹھیاں رکھی ہوئی تھی۔ اگر یہ ڈکیتی کا معاملہ تھا، چوری کا معاملہ تھا، ڈاکو چور ہیرے کی انگوٹھیاں کیوں نہیں لے کر چلا گیا؟ ایک عجیب بات اور تھی کہ گھر میں زبردستی گھسنے کا کوئی نشان نہیں تھا، گھر کا دروازہ کھڑکیاں توڑی نہیں گئی تھی۔ جینٹ کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے جایا گیا۔ آٹوپسی کے دوران غور کیا گیا کہ اس کے جسم پر کئی چاقو کے زخم تھے، گردن پر ایک زخم اتنا گہرا تھا کہ ایک شریان، ایک آرٹری پوری کٹ گئی تھی اور چاقو پھیپڑے کو چیرتے ہوئے نکلا تھا۔ سینے پر بھی 2 زخم تھے، ساتھ میں اس کی انگلیاں جگہ جگہ سے کٹی ہوئی تھی، جیسے اس نے اپنا دفاع کرنے کی کوشش کی تھی۔ اور پھر پیتھولوجسٹ نے ایک دردناک تفصیل نوٹ کی، جینٹ چند مہینے سے پریگننٹ تھی، اس کے پیٹ میں بچی تھی۔ اس بات کا جان کر جینٹ کی فیملی اور بھی رنجیدہ ہوئی۔ ڈیٹیکٹیوز نے سب سے پہلے ریون سے پوچھ گچھ کی۔ اس نے بتایا کہ جب وہ ساکر کھیلنے جا رہا تھا، جینٹ سونے کی تیاری کر چکی تھی اور بیڈ میں لیٹ چکی تھی۔ ریون کی ساکر ٹیم کے ممبران اس کی مورسویل شہر کے ساکر ڈوم میں موجودگی کے گواہ تھے۔ ریون نے انویسٹیگیٹرز کو بتایا کہ وہ گھر لوٹنے سے پہلے ایک گیس سٹیشن میں رکا تھا، جہاں کئی لوگوں نے اسے دیکھا تھا۔ اور تو اور قالین پر پائے جانے والا جوتے کا نشان ریون کے جوتے کے سائز سے کافی بڑا تھا اور کھڑکی پر فنگر پرنٹس اس کے نہیں تھے۔ ڈیٹیکٹیوز نے اپنی تفتیش جاری رکھی۔ جینٹ کے بہن بھائیوں نے اس کیس کو میڈیا میں لانے کی کوشش میں کئی ویجلز رکھے۔ ویجلز میں شرکت کرنے والوں نے جامنی یعنی پرپل ریبنز لگائے ہوئے تھے۔ پرپل جینٹ کا پسندیدہ رنگ تھا۔ جینٹ کے گھر والوں نے اس کے کیس میں مدد کے بدلے میں انعام بھی رکھا، اخبارات کو اور ٹی وی جرنلسٹ کو انٹرویو دیے، لیکن ان سب کوششوں میں ایک شخص غائب تھا، وہ ریون تھا۔ بیوی کے قتل کے کچھ ہی دن بعد ریون نے اپنا بوریا بستر سمیٹا تھا اور کیڈن کو لے کر 21 میل دور سالٹ لیک سٹی یوٹا منتقل ہو گیا تھا، جہاں اس کا پورا خاندان رہتا تھا۔ سوچا جائے تو اتنے بڑے حادثے کے بعد ہر کوئی چاہے گا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ارد گرد رہے، مگر عجیب بات یہ تھی کہ اس نے پلٹ کر بیوی کے قتل کی انویسٹیگیشن کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا۔ عام لوگ ڈیٹیکٹیوز کو فون کر کے پوچھتے ہیں، کیا ہوا، کوئی سسپیکٹ ملا، میں کچھ مدد کر سکتا ہوں، انویسٹیگیشن کیسے چل رہی ہے؟ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ اس نے سب چھوڑ چھاڑ کر یوٹا میں اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا۔ اس کی یہ حرکت، خاص طور پر اس کی بے حسی، جینٹ کی فیملی کو بہت کھٹکنے لگی۔ انہوں نے اپنی طرف سے تحقیقات شروع کی۔ پتہ چلا کہ جینٹ کی لاش ابھی ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی کہ ریون نے انشورنس کمپنی کو فون کر کے پیسوں کا مطالبہ کیا تھا۔ ریون نے بیوی کے نام $5 لاکھ کی لائف انشورنس خرید رکھی تھی، جس بات کا جان کر جینٹ کے گھر والوں کو ریون پر مزید شک ہونے لگا۔ اور صرف یہی نہیں، جینٹ کی ایک بہن کو پتہ چلا کہ ریون نے انہیں اپنا اصل چہرہ دکھایا نہیں تھا۔ جینٹ سے شادی سے پہلے اس نے سب کو بتایا تھا کہ وہ چرچ کے ممبران کے ساتھ چیریٹی کا کام کرتا تھا، افریقہ جا کر غریبوں کی مدد کرتا تھا، ان کے لیے کنواں کھودنا، ضرورت کا سامان تقسیم کرتا تھا، مگر یہ سب جھوٹ تھا۔ ریون کے نام کبھی پاسپورٹ ایشو ہی نہیں ہوا تھا، مشنری ٹرپس پر جانا تو دور کی بات تھی۔ جینٹ کی فیملی نے ڈیٹیکٹیوز کو ساری تفصیلات بتا دی، لیکن ان کا ماننا تھا کہ یہ سب اس پر الزام لگانے کے لیے کافی نہیں تھا۔
यूटा में रहते हुए रेवन अपनी जिंदगी में मशगूल था। जिस डे केयर में उसने केडन को भर्ती किया, वहां वेनेसा पॉन्ड नामी सिंगल मदर ने अपनी बेटी का दाखिला कराया। रेवन और वेनेसा कई बार डे केयर में मिले और फिर रेवन ने उससे डिनर पर चलने का कहा। दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। वेनेसा तलाक याफ्ता थी और रेवन ने उससे बताया कि चंद साल पहले उसकी बीवी का अचानक इंतकाल हो गया था। वेनेसा रेवन से बहुत मुतासिर हुई, इम्प्रेस हुई, क्योंकि वो एक ईमानदार मेहनती आदमी लग रहा था जो अपनी बीवी की मौत के बाद अपने बेटे को बड़े प्यार से पाल रहा था। सन 2008 जैनेट के कत्ल के 3 साल बाद रेवन ने वेनेसा को प्रपोज किया और दोनों शादी की तैयारियों में लग गए। उनके एंगेजमेंट की खबर जब जैनेट की 6 बहनों तक पहुंची, सब ने मिलकर अहद किया कि वो रेवन की मंगेतर से बात करेंगे और उसे खबरदार करेंगी। जैनेट की बहन डीना कैंडल ने वेनेसा को फोन किया, जैनेट के कत्ल की सारी तफसीलात बताईं, रेवन की बेशुमार बेवफाइयों का जिक्र किया, उसकी झूठी कहानियों से पर्दा हटाया और कहा, गर्ल You're in danger. Get out now. अपनी जान बचाकर निकल जाओ, इस आदमी से ताल्लुक तुम्हारे लिए खतरनाक साबित होगा। वेनेसा जो एक पुलिस ऑफिसर की बेटी थी, उसने फोन बंद करने के फौरन बाद कई घंटे इंटरनेट पर गुजारे और जैनेट के नाम को गूगल किया। कई न्यूज क्लिप्स मिली, अखबारात के आर्टिकल्स मिले। वो तो जानती ही नहीं थी कि जैनेट एक हौलनाक हमले में कत्ल की गई थी। इंटरनेट पर तहकीक खत्म करने के बाद उसने रेवन का सामना किया। रेवन ने उसे तसल्ली दी और कहा, मैं जैनेट से बेहद मोहब्बत करता था, मैं उसे क्यों मारूंगा? उसका खानदान गम में पागल हो चुका है क्योंकि कातिल अभी तक नहीं मिला है। मैं उनके लिए आसान सस्पेक्ट हूं तो वो मुझ पर बिला वजह इल्जाम लगा रहे हैं। वेनेसा ने रेवन की बातों पर पूरा यकीन किया और जुलाई 2008 में उन्होंने शादी कर ली। छोटा केडन, जिसे अपनी माँ जैनेट याद नहीं थी, उसने वेनेसा को मॉमी पुकारना शुरू कर दिया। कुछ अरसे के लिए उनकी फैमिली मुकम्मल थी, मगर शादी के कुछ ही महीने बाद वेनेसा को रेवन का असली रूप नजर आ गया। वो बात बात पर भड़क जाता था, उससे बुरा भला कहता था और जब गुस्सा ठंडा हो जाता तो माफी मांगता। वर्बल अब्यूज वेनेसा माफ कर सकती थी, पर ये सिर्फ शुरुआत थी। एक दिन उसने वेनेसा को गर्दन से पकड़कर दीवार में जोर से ढकला। वेनेसा गिर गई, उसके जिस्म पर कई नील आए। बाद में रेवन ने सबसे कहा कि वेनेसा बहुत अधमड़ी थी, बहुत ही क्लमजी थी, वो लड़खड़ा कर खुद से गिर गई थी। आए दिनों के झगड़ों और ड्रामों से तंग आकर शादी के सिर्फ 4 माह बाद दिसंबर 2008 में वेनेसा अपनी बेटी का हाथ थामकर घर से निकल गई और उसने डिवोर्स की कार्रवाई शुरू कर दी। सन 2009 जैनेट के कत्ल को 4 साल गुजर गए थे। उसकी सारी फैमिली रेवन को कातिल मानती थी और वो सब उसे आजाद देखकर कुड़ते थे। जैनेट की बहनों ने ABC न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया, पब्लिक को सारी तफसीलात बयान की और बहन के कोल्ड केस को दोबारा खोलने की इल्तिजा की। लगता है कि पुलिस को इस धक्के की जरूरत थी। उन पर आवाम का काफी प्रेशर हुआ और जैनेट के कत्ल का केस दोबारा खोला गया। इस दफा डरहम पुलिस डिपार्टमेंट के डिटेक्टिव चार्ल्स सोल ने नए सिरे से तफ्तीश शुरू की। उसने सबसे पहले रेवन से फोन पर बात की। रेवन ने बहुत ही पुरइत्तेमाद, कॉन्फिडेंट अंदाज से बात की। उस रात क्या हुआ था उसने सब दोहराया, लेकिन डिटेक्टिव ने गौर किया कि उसका बयान बदल रहा था। एक बात तो ये थी कि रेवन ने कहा था कि कातिल उसके घर से उसका लैपटॉप और चाकू ले गया था, पर उसने डिटेक्टिव से इस दफा कहा कि उसे गलत फहमी हुई थी, उसका चाकू उसे बाद में घर से मिल गया था। डिटेक्टिव ने कहा, चाकू मिल गया था तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं? हमें ये चाकू मेल करो, हम इस पर टेस्टिंग करेंगे। अफसोस के टेस्टिंग से कोई सबूत नहीं मिला। चाकू बहुत अच्छे से साफ किया गया था। डिटेक्टिव ने क्राइम सीन की तस्वीरें निकाली और उनका गौर से मायना किया। घर में सब चीजें अपनी जगह पर थीं, कोई तोड़फोड़ नहीं हुई थी। अगर ये डकैती का मामला था तो डाकू ने जैनेट को कत्ल करके कीमती सामान ढूंढने में घर में उलट पुलट क्यों नहीं की थी? और फिर डिटेक्टिव सोल ने वॉशरूम की तस्वीर देखी और उसके रोंगटे खड़े हो गए।
یاد ہے ریون نے کہا تھا کہ جب وہ ساکر گیم کے لیے نکل رہا تھا جینٹ کپڑے بدل کر دانت وانت برش کر کے بستر میں لیٹ گئی تھی۔ ڈیٹیکٹیو سول نے غور کیا کہ باتھ روم سنک پر کانٹیکٹ لینس کی ڈبیا رکھی تھی اور اس کے ڈھکن پاس کاؤنٹر پر پڑے تھے۔ دوستوں، اگر آپ میں سے کوئی کانٹیکٹ لینسز لگاتا ہے تو آپ جانتے ہوں گے کہ سونے سے پہلے کیا روٹین ہونی چاہیے۔ میں خود پرسنلی کانٹیکٹ لینسز استعمال کرتی ہوں اور سونے سے پہلے انہیں نکال کر صاف کرتی ہوں، ڈبیا میں رکھتی ہوں، کانٹیکٹ لینس سولوشن بھر کر ڈبیا بند کر دیتی ہوں۔ کانٹیکٹ لینسز کے ساتھ سو جانا نامناسب ہے، اس سے ڈرائنس ہوتی ہے، آئی انفیکشنز اور کورنیل السرز کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ جینٹ کی کانٹیکٹ لینسز کی ڈبیا کھلی پڑی تھی، جس کا مطلب تھا کہ اس نے کانٹیکٹ لینسز نہیں نکالی تھی اور وہ سونے کی تیاری نہیں کر رہی تھی جیسے ریون نے کہا تھا۔ ڈیٹیکٹیو نے پھر جینٹ کی آٹوپسی رپورٹ پڑھی۔ رپورٹ میں میڈیکل ایگزامینر نے اس کی آنکھوں کا معائنہ کا ذکر کہیں نہیں کیا تھا۔ ڈیٹیکٹیو کے پاس اپنی تھیوری ثابت کرنے کے لیے صرف ایک راستہ تھا، جینٹ کی لاش کو چیک کرنا ضروری تھا۔ یہ کرنے سے پہلے جینٹ کی فیملی سے اجازت مانگی گئی۔ جولائی 2010 جینٹ کی قبر کھودی گئی اور اس کا تابوت فورینزک ایکسپرٹس کے حوالے کیا گیا۔ میڈیکل ایگزامینر نے غور کیا کہ جینٹ کی آنکھوں کی کھال کے نیچے چھوٹے سلیکون کے ٹکڑے تھے۔ ایک ٹکڑے پر 1 2 3 لیزر کیا ہوا تھا۔ ایکیو ویو نام کے برانڈ پر یہ نمبر چھاپا جاتا ہے، یہی برانڈ جینٹ استعمال کرتی تھی۔ یہ ثبوت تھا کہ ریون نے 8 بجے سے پہلے جینٹ کا قتل کیا تھا، پھر وہ ساکر کھیلنے گیا اور 10 بجے گھر لوٹ کر اس نے 911 ڈائل کر کے ناٹک کیا تھا۔ ریون کو گرفتار کیا گیا۔ 29 اپریل 2013 جینٹ کے قتل کے 8 سال بعد ریون اباروا کا مقدمہ شروع ہوا۔ پروسیکیوٹرز نے کہا کہ ریون دل پھینک چیٹر تھا، وہ جینٹ سے علیحدگی چاہتا تھا، لیکن جب وہ پریگننٹ ہوئی تو اسے مجبوراً اس کے ساتھ رہنا پڑا۔ ریون نے جب اپنے کام پر چوری کی تھی اور اسے نوکری سے نکال دیا تھا، ان کے مالی حالات بہت خراب ہو گئے تھے۔ انہی دنوں ریون نے جینٹ کے نام لائف انشورنس پالیسی خرید لی تھی۔ جب جینٹ نے اسے بتایا کہ وہ دوبارہ ماں بننے والی تھی، ریون نے سوچا تھا کہ وہ 2 بچوں کے ساتھ مزید پھنس جائے گا۔ جینٹ کو ختم کرنے کے لیے یہ بہترین وقت تھا اور اس نے قتل کی پلاننگ شروع کر دی تھی۔ ریون نے بیوی کو پہلے اپنے چاقو سے قتل کیا۔ ایک بڑا سائز کا جوتا پہن کر اس نے جان بوجھ کر خون کا نشان قالین پر چھوڑا، پھر اس نے صفائی کی، چاقو دھو کر گھر میں کہیں چھپا دیا، اپنے کپڑے بدلے اور خون آلود کپڑے تھیلی میں ڈالے، ساتھ میں وہ بڑے سائز کے جوتے بھی رکھے۔ ساکر گیم پر جاتے ہوئے راستے میں کہیں اس نے وہ تھیلی پھینک دی۔ پروسیکیوشن ٹیم نے ریون کی بے شمار گرل فرینڈز پیش کی جن کے ساتھ اس کا افیئر چلا تھا، جبکہ اس کی جینٹ سے شادی ہو چکی تھی۔ اینابیل حویزہ نامی لڑکی نے گواہی دی کہ وہ صرف 17 سال کی تھی جب وہ ریون کو ڈیٹ کر رہی تھی۔ ایک دن اینابیل کو پتا چلا تھا کہ ریون شادی شدہ تھا۔ اس نے ریون سے پوچھا تھا، تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ تمہاری بیوی کو تمہارے کرتوتوں کا پتہ چل جائے؟ ریون نے کہا تھا، میرے پاس 2 سیل فونز ہیں، ایک جینٹ کے سامنے استعمال کرتا ہوں اور دوسرا اپنی گرل فرینڈ کے لیے مقرر کیا ہے۔ اینابیل نے بتایا کہ جب اس نے ریون سے بریک اپ کرنا چاہا تھا، ریون اسے گاڑی میں ایک سنسان علاقے میں لے گیا تھا۔ وہ بہت غصے میں تھا اور اس نے اسے آخری بار جنسی تعلق قائم کرنے پر زبردستی کی۔ اینابیل اتنا ڈر گئی تھی کہ اس نے چپکے سے اپنے بال نوچ کر گاڑی میں بکھیر دیے تھے، یہ سوچ کر کہ اگر ریون مجھے قتل کر دیتا ہے، ڈیٹیکٹیوز کو اس کی گاڑی میں میرا DNA مل جائے گا اور وہ پکڑا جائے گا۔ پروسیکیوٹرز نے ریون کی دوسری بیوی ونیسا کو بھی پیش کیا، جس نے گواہی دی کہ اسے لگتا تھا کہ ریون بائی پولر ڈس آرڈر کا شکار تھا، پل میں تولا پل میں ماشا، کبھی بہت ہی مہربان تو کبھی پرتشدد اور ابیوزو۔
ان کے جھگڑوں کے دوران وہ کئی بار تھپڑ مارنے کی ایکٹنگ کرتا اور جب وینیسا آنکھ جھپک کر ڈر کر پیچھے ہٹ جاتی تو وہ قہقہ لگا کر ہنستا اور کہتا ڈر گئی۔ ریون کے دفاعی وکیل نے کہا کہ ریون ایک اچھا شوہر نہیں ثابت ہوا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ ایک قاتل تھا۔ کانٹیکٹ لینسز کا ثبوت کوئی اتنا مضبوط نہیں تھا، کیا پتا اس دن جینٹ کانٹیکٹ لینسز نکالنا بھول گئی تھی یا اسے دیر ہو گئی تھی۔ دفاعی وکیل نے کہا ہمارا بندہ بے قصور ہے، پولیس کو جوتے والے پرنٹ اور کھڑکی والے فنگر پرنٹ کے پیچھے جانا چاہیے تھا۔ بہرحال جوری کے 12 ممبران نے اپنا فیصلہ سنایا۔ 11 نے کہا گلٹی، ایک اکیلے جوری ممبر نے کہا ناٹ گلٹی کیونکہ اسے لگتا تھا کہ ایویڈنس بہت کمزور تھا۔ اسی وجہ سے جج نے مس ٹرائل کا اعلان کیا، مقدمہ دوبارہ عدالت میں لایا جائے۔ دوسرے مقدمے سے بچنے کے لیے ریون نے والنٹری مین سلاٹر کا اعتراف کیا کہ قتل ایک حادثہ تھا، غلطی سے جینٹ مر گئی تھی۔ اس اعتراف کے بدلے میں ریون کو بہت ہی چھوٹی سزا ملی۔ گرفتاری کے صرف 7 سال بعد دسمبر 2017 میں اسے رہا کر دیا گیا۔ وہ ابھی بھی یوٹا میں رہتا ہے۔ دوستوں، آپ کو کیا لگتا ہے، ریون معصوم تھا یا وہی مجرم تھا؟ میں خود مانتی ہوں کہ اس کیس میں واقعی ایویڈنس کی کمی تھی، یہی وجہ تھی کہ ریون بچ کر نکل گیا، مگر اس کے علاوہ مجھے جینٹ کا کوئی اور قاتل نظر نہیں آتا ہے۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے لکھیے گا ضرور۔ دوستوں، یہ تھی جینٹ ابروہ کی کہانی۔ ہمارے چینل کو سپورٹ کریے اور محفوظ رہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بھولیے گا مت، ورنہ